ہمارے ساتھ ہسٹورین ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب شو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو جو اسرائیل فلسطین تنازع ہے اس کا آغاز بیسیکلی کہاں سے ہوا تھا اور اتنے دہائیاں بیت گئیں اور یہ معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نسل کشی کی جاتی ہے فلسطینیوں کی اور ان کا خون بہایا جاتا ہے، پھر کچھ انٹروین کرتے ہیں کچھ ممالک، پھر معاملات رفع دفع ہوتے ہیں، پھر کسی ایک کی طرف سے چھیڑخانی کی جاتی ہے، معاملات وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تنازع بنیادی طور پر اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اچھا، تنازع کے دو پہلو ہیں، دو پرسپیکٹیو ہیں، لیکن جو ہم مسلمانوں اور عربوں کا بلکہ دنیا بھی اسی کو مانتی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ جس میں جوز بستے تھے کبھی ہزاروں سال پہلے، پھر وہ نکل گئے۔ جب ہم 20ویں صدی میں داخل ہوں تو وہ 5% سے 10% سے زیادہ لوگ نہیں تھے، گویا وہی فلسطینی مسلمان بن گئے تھے، عرب مسلمان بن گئے تھے، اور جوز جو تھے ان میں سے باقی سب جا چکے تھے۔ اور دنیا بھر میں جہاں گئے جو یہودی گئے ان کو کبھی بھی اس ملک کے ساتھ لائل نہیں سمجھا گیا۔ پھر 19 سینچری کے اینڈ میں ان کی ایک انٹرنیشنل کانگریس ہوئی، وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یار ہمیں واپس اپنے علاقے فلسطین میں جا کر اسرائیلی ریاست بنانی چاہیے۔ وہاں پر بھی دو رائے تھی، ایک یہ رائے تھی کہ نئے ملک میں جایا جائے، افریقہ ایک نیا ملک، نئی کانٹیننٹ آ رہا تھا، مگر پھر بعض جو ہارڈ لائنر تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے وہاں جانا ہے۔ پہلے انہوں نے بات کی اوٹمن امپائر سے بات کی، خلیفہ سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر برطانیہ سے بات کی، انہوں نے بھی انکار کیا۔ لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی اور ان کو پیسوں کی قلت محسوس ہوئی تو پھر یہودیوں نے انہیں آفر کی کہ ہم آپ کی جنگ کے اخراجات دیتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمیں یہاں پر فلسطین میں ایک ریاست بنا دیں۔ تب یہ بلفور ڈکلیریشن 1917 میں آیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک عرب علاقوں میں آٹونومس اسٹیٹ ہوگی، نہ کہ کنٹری ہوگی۔ پھر انہوں نے آ کر آباد کاری شروع کر دی، لمبی تفصیل ہو جائے گی، اس میں ایسٹ یورپ میں انہیں نکالا گیا، پھر ہٹلر نے انہیں مار کر جب نکالا تو یہ بڑی تعداد میں یہاں پر آ گئے۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی تو برطانیہ ان کو لانے والا تھا، ان کی برطانیہ سے بھی آپس میں کلیشز شروع ہو گئے، کیونکہ برطانیہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے جبراً زمینیں خرید لی جائیں یا انہیں مار دیا جائے، ان کے ناجائز قبضہ کر لیا جائے۔ پھر امریکہ داخل ہوا، جب امریکہ داخل ہوا تو پھر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بن گئی، وہاں پر 48 میں پھر ان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا، اس طرح کہ دو ریاستیں ہوں گی، فلسطینیوں کی بھی ہوگی اور اسرائیل کی بھی ہوگی، اور یروشلم جو ہوگا وہ ایک انٹرنیشنل وہ اس میں آئے گا، یو این کے انڈر آئے گا، یعنی یہ 3 حصوں میں بٹے گی۔ بدقسمتی سے 3 حصے، یعنی ایک فلسطین، ایک اسرائیل اور ایک یروشلم۔ جو آج کل جو بات کرتے ہیں 2 ریاستی حل، تو یہ اسی کی ایک لڑی ہے، لیکن کسی مسلمان ممالک میں سے کسی نے نہیں قبول کیا۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، اٹیک کیا، اور جنگ جو تھی وہ ابھی مسلمان خود بھی سعودی عربیہ، عراق، شام، یہ سارے ممالک خود آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، کچھ فرانس کے انڈر تھے، کچھ برطانیہ کے انڈر تھے، پاکستان بھی ابھی آزادی کی ادھر سے جنگ لڑ رہا تھا اور 47 میں آزاد ہوا تھا۔ اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں سبھی ممالک نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، تو گویا یہ ریاست تو بن گئی، لیکن اس کے پاس جو حصہ تھا وہ بڑا محدود سا تھا۔ پھر بتدریج 56 میں سوئز کینال کی بار ہوئی، وہاں پر انہوں نے جنگ جیتی۔ پھر 67 میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں ان نے 3 ممالک جارڈن، مصر اور سیریا کو انہوں نے بھرپور طریقے سے شکست دی، غزہ کا علاقہ لے لیا، پھر اسی طرح انہوں نے سینائی جو ہے وہ ڈیزرٹ لے لیا، گولان کی پہاڑی لے لی، اور اسی طرح جارڈن کے کچھ علاقے لے لیے، اور وہ آج تک ان کے پاس ہیں۔ پھر 73 کی وار ہوئی، پھر یعنی کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، ابھی یہ جو معاملہ اکتوبر میں سٹارٹ ہوا، اکتوبر 2023 میں، اس کا آغاز حماس کی وجہ سے ہوا، جو حماس نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا، وہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا؟ دیکھیں، حماس بظاہر امیجیٹ کاز حماس کے حملے کی ہے، لیکن جب تک ہم اس کا کانٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ نہیں سمجھیں گے،
یہ ایک قبضہ ہے، ایک ناجائز قبضہ ہے. اس ناجائز قبضے سے نکلنے کے لیے جو حماس ہے، حزب اللہ ہے، یا اور انتفاضہ تھی، اسٹرگل کی جو موومنٹ تھی جو چلتی گئی، وہ اسی اسٹرگل میں لگے رہے کہ ہمارا علاقہ ہمیں دیا جائے، ہمیں حقوق دیے جائیں، حتیٰ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. یس آف کورس حماس نے یہ موقع دیکھا. موقع یہ تھا کہ ادھر یوکرین میں جنگ جاری تھی سوویت یونین کے ساتھ، ساری ویسٹرن لابی یوکرین کو سپورٹ کر رہی تھی، جوز وہ پریزیڈنٹ تھا. تو یہاں پر حماس کو یہ موقع ملا کہ ادھر کیا ہو رہا تھا، سعودی عربیہ بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ حالات نارملائز ہو جائیں گے، عمان، قطر، اور بعض معاملات میں کہا جاتا ہے شاید پاکستان بھی اس طرف جا رہے تھے. تو حماس نے دیکھا کہ ہمارا مسئلہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے، ہمارے مسئلے پہ بات اس طرح نہیں ہوئی، تو حماس نے موقع دیکھا. اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اس وقت سعودی عرب جو تھا وہ امریکہ کے بہت قریب آ رہا تھا، تو وہ اس ایک چیز کو بھی بریک کرنے کے لیے حماس نے حملہ کیا کہ ہم بھی موجود ہیں اس دنیا میں، ہمیں نہ بھولا جائے. دیکھیں امریکہ کے قریب تو وہ ازل سے ہے، جب سے ارامکو بنا ہے، آئل کی کمپنی بنی ہے، وہ بہت قریب تھا. سوائے چند ایک مواقعوں پہ جب فیصل اور بھٹو کا ایک سیکنڈ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی لاہور میں، اس کے بعد سے وہ پہلے سے تھا امریکہ کے. لیکن اب کے یہ جو ایم بی ایس آیا ہے وہ ذرا زیادہ تر پرو ویسٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے سوسائٹی کے جو آرتھوڈاکسی ہے اس میں کمی آئے، ماڈریشن آئے، ویسٹرن نارمز جو ہیں یا سیکولر ویلیوز ہیں وہ آئیں، اور جو کہ برائی نہیں ہے. نمبر ٹو یہ اسے لگ رہا ہے کہ آئل جو ایز اے بہت بڑا سورس ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ختم ہو جائے گا. تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی خاطر اور جو انٹرنیشنل انویسٹر اس کو بلانا چاہتا ہے اور اپنی دولت کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے. انڈیا میں کی آج کل، پاکستان میں انشاءاللہ کرے گا تو ایک بہت بہتری آ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے کہ الٹیمیٹلی اسرائیل فلسطین تنازع کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کا حل کیا کبھی نکل سکتا ہے، یا ان کی قسمت بھی کشمیریوں کی قسمت کی طرح ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے اور اس طرح، لیکن الٹیمیٹلی آج تک ہم نے اس کا حل نہیں دیکھا. ان کا کیا حل ہے؟ کیا کوئی حل ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو مسلمانوں کو اس پوزیشن سے تھوڑا سا انہیں ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ اسرائیل ایک حقیقت بن گیا ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا مطلب ہے لیگل اس کی ویلیو آ گئی ہے. چائنا نے تسلیم کیا، روس نے تسلیم کیا، لیکن چائنا، روس یا اور بھی کوئی ممالک وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل سب علاقے کا بدماش بن جائے اور جسے چاہے مارتا پھرے. اردن پہ قبضہ کر لے، شام پہ کر لے، لبنان پہ کر لے، ایجپٹ پہ کر لے، اور پھر اپنی مرضی امپوز کر دے. یہ نہیں چاہتے تھے. اب یہ دیکھیے نو اینڈ نیور ہے. حماس کے جو سٹینڈ ہے نا، اس نے ایک امید کی کرن پیدا کی ہے ان محروم طبقوں پہ، اور وہ جو آزادی لڑ رہے ہیں وہ ممالک، اس میں کشمیر بھی شامل ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ اب حماس کے اس عمل کے بعد اور مسلمانوں کی اویئرنیس کے بعد اور رشیا اور چائنا اور نارتھ کوریا کے ایک الائنس کے بعد اب ورلڈ دوبارہ کولڈ وار کی دوسری فیز میں آ گیا ہے. اب کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا، ایران نے جس طرح دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے دیکھنا 76 ایئرز ہو گئے ہیں، کسی مسلم ملک میں جرأت نہیں ہوئی اس طرح اٹیک کر کے کامیابی سے اسرائیل کو مشکل میں ڈال دیا. اب اسرائیل کیا کرے گا؟ انتقامی جنگ کے لیے نکلے گا. لیکن امریکہ نے وارن کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس نے لمیٹڈ سرجیکل اٹیک تو کر سکتا ہے، اگر اس نے بھی دوبارہ نیوکلیئر پہ اس نے اٹیک کیا تو آئی ایم افریڈ کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائیں گے. اور اللہ نہ کرے ویسے ایسا ہو. لیکن بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال چاولہ موجود